جو بد عقیدہ تھے، جو کہتے ہیں نہیں ولی کو کچھ نہیں ہوتا، ولی ویلا ہی ہوتا ہے، ولی ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے پاس آ گئے۔ ایک بندہ کہنے بابا جی ساڑھا ایک بندہ فوت ہو گیا، وہ تو جنازہ پڑھا دو۔ کیا کر دو؟ ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا دو۔ کسی کو جان بوجھ کے لٹایا، کہنے لگا چل یار تھا مذاق اڑانے چل کے۔ کسی کو ایسے کفن بنایا، زندہ کو کفن بنا کے کہنے یار تو چکا کہ تو ہلی نہ، خاموش پاس بیٹھے نہ، ہم اس کے اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ جب وہ جنازہ پڑھا لے گا، بعد میں ہم کہیں گے جائے تو نہیں نہیں پتہ لگا سی مردہ سی کہ زندہ سی۔ جو اپنی عقل کے اندھے ہوتے ہیں نا، عقل کے پیمانے میں تولتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے نا بابا جی ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھانا ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہاں پڑھا، ساتھیوں بیلیوں 4 تکبیر، نماز، جنازہ، فرض، کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی پاک علیہ السلام دے، دعا واسطے حاضر سمیت دے، دعا واسطے حاضر سمیت دے۔ پیچھے اس امام کے سب نے کہنا اللہ کو کیا کہ نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھی تو سب نے ہنسنا شروع کر دیا، کہنے جاؤ بابا جی کہتے تسی ولی تانوں یہ نہیں پتہ لگا مردہ سی زندہ سی؟ کہندے کفن تے کھول کے دیکھو، آئے آئے کفن تو کھول کے دیکھو۔ جب کفن کھولا تو مردہ تھا، زندہ نہیں تھا۔ فیضان اولیاء جاری رہے گا، فیضان اولیاء۔ اچھا وہ کیوں ملا؟ وہ مرا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ 4 تکبیر، نماز، جنازہ، فرض، کفایہ، ثنا واسطے، درود واسطے، دعا واسطے، ہاں دعا واسطے، اور رب کی ولی کی زبان رب کی زبان ہوتی ہے یار، کہہ دیا بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے درجے بناتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ دوسری ایک اور آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام بندوں کو علم غیب دے، علم غیب ذاتی ہے ہی صرف اللہ کے پاس بس۔ قرآن کی آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے اللہ کی شان نہیں عام بندوں کو علم غیب دے، اللہ چن لیتا ہے نبیوں میں سے جسے چاہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جب وہ گرے، جنوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، جنوں کا غرور اس وقت ٹوٹا۔ سمجھ آگئی میری بات؟ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جن چھوٹا ہے، انسان اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ اور بھی سنیں، کبھی خدا نہ خواستہ کسی جن سے پالا پڑ جائے نا، اپنے پیر و مرشد کا جہاں جہاں بھی آپ بیعت ہو، اپنے پیر و مرشد کا تصور کر کے جو پیر و مرشد نے آپ کو سبق دیا نا اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو جن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، بابا جی تاڑی بڑی مہربانی۔ شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو آپ کا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جنوں کی توہین کر رہا ہوں، بابا جی میں حقیقت کو عظمت قرآن۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جن آئے، انہوں نے آ کے جماعت پوری کی پوری نے قرآن سنا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ غیب کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ، غیب کو جاننے والا ہے، بس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو سوائے اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو۔ غیب کی تعلیم کے لیے سننے والی بات آپ سب کی، جو چیز انسان سے پوشیدہ ہو، ہم اپنے شعور کی قوتوں، قیاس یا عقل کے زور سے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکیں، اس کو غیب کہتے ہیں۔ پھر غور سے سنیں، جو چیز انسان سے پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، اور ہم اپنے شعور کی قوتوں سے، قیاس یا عقل کے ذریعے اسی تک رسائی حاصل نہ کر سکیں، اسے غیب کہتے ہیں۔ جو چیز ان ذرائع سے دریافت ہو جائے وہ غیب نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان خواہ کتنا ذہین و فطین ہو، اس کے علم کے درجات کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، وہ غیب تک نہیں جا سکتا، نہ اپنے شعور سے اور نہ ہی اپنی ادراک سے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے وہ خود اس کو نعمت سے سرفراز فرما دے۔ یہ بھی بتا دیا کہ غیب کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف ان رسولوں کو اس نعمت سے نوازتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی سورت جن کا ترجمہ، اور اب آپ کو میں نے آگے سنانا ہے سورت مزمل کا ترجمہ۔
آج سبق زیادہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں، میں آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو یقین جانیں میں تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنے دل کی بڑاس بھی نکالنا چاہتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے آپ کو باتیں سنا دیں، وہ میرا عالمانہ انداز نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں، نہ میں کوئی مبلغ ہوں، نہ میں حافظ ہوں، میرا تو ویسے ہی اللہ حافظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ایسے ہی رلتا پھرتا رہتا ہوں سارا دن، دو باتیں مجھے آتی ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے آپ کو میں بات ضرور سنا دوں، ہو سکتا ہے یہ بات میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس لیے آپ کو سنائی جاتی ہیں۔ آپ اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہیں، کس لیے بھلا بیٹھے ہیں؟ کہ رب راضی ہو جائے۔ ہم بھی اسی لیے آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ایسے راضی ہو جائے، مالک ہے نا، بے نیاز ہے وہ، اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بات آپ کے بارے میں بات سناتا چلے، آپ کے بارے میں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اب سنیں، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت والا دن ہوگا، اور پولیس رات سے گزرنا ہوگا۔ پولیس رات سے جب کوئی مومن گزرے گا، کون گزرے گا؟ ایک مومن وہ ہوتے ہیں، ہم ان مومنوں کی بات نہیں کر رہے، سچے مومنوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن پولیس رات سے گزرے گا تو پولیس رات کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی، وہ بال سے زیادہ بریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اچھا، جب مومن اس کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم کی آگ کیا کہے گی؟ جہنم کی آگ مومن سے کہے گی کہ اے مومن تو جلدی جلدی گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے میری تپش ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کسے کہے گی؟ پھر بتائیں۔ مومن سے کہے گی کہ تیرے نور کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ مومن کے نور، مومن کے کس کے نور کی وجہ سے؟ مومن کے نور کی وجہ سے آگ کہے گی تو جلدی گزر جا، تیری وجہ سے میری تپش ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یہ تو بتائیں ذرا، اگر مومن کے نور کی یہ شان ہے تو کملی والے کے نور کی شان کیا ہوگی؟ مومن کے نور کی یہ شان ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ حوصلہ کریں، خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے کہ رب کعبہ نے جنت بنائی ہمارے لیے ہے صرف یار، اور مسلمانوں کے لیے جنت بنائی ہے، کسی اور کے لیے جنت بنائی ہی نہیں ہے۔ کافر جنت کے قریب نہیں جائیں گے، منافق جنت کے قریب نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو میرے نبی کے غلام جائیں گے سارے کے ساتھ، جس نے کہہ دیا یا رسول اللہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے ہمیں کون کون ہے؟ میرا امتی جو ہے، جو میرے سے پیار کرنے والا تھا۔ آگے سنیں سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ کو آج یہ بات سمجھ آئے گی بھلا کیوں؟ کہ جو بندہ غریبی سے گزرا نہیں ہوتا نا، غربت سے، اس کو غربت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، جو بندہ کسی دکھ سے گزرا نہیں ہوتا اس کو دکھ کا احساس نہیں ہوتا۔ جس کی داڑھ میں کبھی درد ہی نہیں ہوئی، اسے کیا پتا داڑھ درد کیا ہے؟ ایسے ہے نا، جس کی آنکھ میں کبھی درد ہی نہیں ہوئی اسے کیا پتا کہ آنکھ کا درد کیا ہے؟ میاں صاحب کی روح تڑپتی ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں دکھیا دادر دکھیا جانے۔ کون جانتا ہے بابا جی؟ جس کی ماں مری ہے اسے پوچھو ماں کا مرنا کیا ہوتا ہے، جس کا باپ مرا ہے اسے پوچھو باپ کا مرنا کیا ہوتا ہے، جس کی اولاد مری اسے پوچھو اولاد کا مرنا کیا ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو میری بات صحیح سمجھ آئے گی بھلا کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، اس کے اندر مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو رات کو قیام کرنے کی تلقین کی، لیکن تمام رات نہیں بلکہ نصف رات یا اس سے بھی کم۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اے محبوب علیہ السلام تو رات کو اٹھ کے میری عبادت کیا کر۔ اب اللہ کا فرمان تھا اور نبی علیہ السلام ساری رات، اللہ اکبر، کتنی دیر رات کھڑے تھے، پاؤں مبارک سوج جائے کرتے۔ آئے عظمت مصطفیٰ دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک